ہم امن اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ چوائس آپ کی ہوگی۔ وزیر اعظم کا نریندر مودی کو واضح پیغام۔ مسٹر مودی، دوبارہ ایسی حرکت کی تو منہ کی کھاؤ گے، دوبارہ حملہ کیا تو ہمیں تیار پاؤ گے۔ جو کچھ بھارت کا بچا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وزیر اعظم کا جارحانہ انداز۔ افواج پاکستان نے دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بہادر سپوتوں نے دشمن کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ وزیر اعظم کی افواج پاکستان کو دشمن کے خلاف عظیم کامیابی پر مبارکباد۔ پوری جنگ کی پلاننگ آرمی چیف نے کی، کامیابی رہتی دنیا تک تاریخ کے سنہری باب کا حصہ بن گئی ہے۔ شہباز شریف کا پسرور کینٹ میں جوانوں اور افسران سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن کو جو ضرب لگائی یہ معمولی کارنامہ نہیں۔ مسٹر مودی 1971 میں مفتی باہنی کو کس نے تربیت دے کر بھیجا تھا؟ مسٹر مودی سمجھوتا ایکسپریس پر دہشت گردوں کو کس نے بھیجا تھا؟ جعفر ایکسپریس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کون ہے اور اس کی سرگرمیاں سب جانتے ہیں۔ مسٹر مودی اپنے گریبان میں جھانکو، ہمیں بھاشن مت دو، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ مسٹر مودی پانی کبھی بند کرنے کا سوچنا بھی بند، اپنے پانی کے حق کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے، امن کے دائی ہیں۔ آئیں خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں، آگ نہ لگائیں، آؤ آگ کو ختم کریں، آئیں بیٹھیں کشمیر اور پانی ایشو پر بات کریں۔ وزیر اعظم کی نریندر مودی کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پسرور چھاونی سے سیالکوٹ آمد۔ مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیاد مرصوص میں شریک افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ پاک بھارت جنگ اور کور کی موجودہ آپریشنل تیاریوں بارے جامع بریفنگ۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران فوجیوں کی غیر معمولی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ مارکہ حق میں افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی ہمراہ تھے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف احسن اقبال، عطا تارڑ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم کی آمد پر آرمی چیف اور کور کمانڈر گجرانوالہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم آئندہ چند روز کے دوران ایئر بیسز اور نیول بیسز کا بھی دورہ کریں گے۔ صدر مملکت کا سی ایم ایچ راول پنڈی کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور کمانڈر 10 کور بھی صدر کے ہمراہ۔ آصف علی زرداری نے بھارتی حملوں میں زخمی پاک فوج کے جوانوں شہریوں کی عیادت کی۔ جوانوں کی بہادری، قربانی اور حب الوطنی کو سراہا۔ اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ پوری قوم اپنے سپاہیوں اور شہریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ پاکستانی قوم نے دشمن کی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بھارت کا رویہ جارحانہ، شدت پسندانہ اور علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ہندتوار نظریے سے پورے خطے کی سلامتی کو شدید خطرات ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی سلامتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پوری قوم کسی بھی جارحیت سے نپٹنے کے لیے متحد ہے، پرعزم اور ہوشیار ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر زرداری کی گفتگو۔ وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کشیدہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے انطونیو گوتریس کی قیادت اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان نے خطے میں امن کیے وسیع تر مفاد میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم کی بھارتی دہشت گردی کے جھوٹے الزامات اور جارحیت کی مذمت۔ بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعظم کا سیکرٹری جنرل پر مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل میں کردار ادا کرنے پر زور۔ وزیر اعظم اور یو اے ای صدر کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ حالیہ بحران کو کم کرنے کے لیے یو اے ای کی سفارتی کوششوں اور تعمیر کردار پر شکریہ ادا کیا۔ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا جنگ بندی مفاہمت کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات۔ آذری سفیر کی وزیر اعظم اور پوری پاکستانی قوم کو فتح کی مبارکباد۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ اور 7 مئی کی شب بھارتی فوج کی جارحیت کے دوران زخمی ہونے والے افواج پاکستان کے مزید 2 جوان وطن پر قربان۔ شہید جوانوں میں پاک فوج کے حوالدار محمد نوید
اور فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز شامل۔ بزدل دشمن کے حملے میں شہید ہونے والوں میں افواج پاکستان کے جوانوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ بھارتی حملے میں 78 جوان زخمی بھی ہوئے۔ شہداء کی قربانی ان کی جرأت، فرض سے لگن، حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ شہداء کی قربانیاں قوم کبھی نہیں بھولے گی، آئندہ نسلوں کے لیے مثال ہوں گی۔ ISPR۔ دوبارہ بھارتی جارحیت کا امکان موجود ہے۔ بھارت نے جارحیت کی تو ہمارا جواب اور عالمی رد عمل بھی آئے گا۔ نریندر مودی بوکھلاہٹ میں کوئی حرکت کر سکتا ہے مگر عالمی اثرات بہت ہوں گے۔ مودی نے کوئی قدم اٹھایا تو ساری دنیا ایک ہی کیمپ میں اکٹھی ہو جائے گی۔ ہم نے بھارت کو جو جواب دیا اس میں دوستوں کی خاموشی رضامندی تھی۔ مودی ایک کونے میں لگا ہوا ہے، اس کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا۔ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا۔ دوست ملک سیز فائر کے حق میں تھے، اس لیے سیز فائر کیا۔ یہ پہلی لڑائی تھی جس میں سائبر وار فیئر ہوا۔ سائبر وار میں بھارت کا سارا سسٹم مفلوج ہو گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ 10 مئی کا مقابلہ پاکستان نے 6-0 سے جیت لیا۔ افواج پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہر محاذ پر شکست فاش دی۔ جس دشمن سے ہمارا مقابلہ تھا وہ تعداد اور وسائل میں ہم سے بڑا تھا۔ پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ناقابل شکست رافیل کو پاک فضائیہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 9 مئی کو جس ایئر فورس کے جہازوں کو جلایا اسی نے رافیل طیارے مار گرائے۔ فوجی وردی کو ڈنڈوں پر لٹکا کر تذلیل کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ آج یہ فوج قربانیاں نہ دیتی تو جنگ میں فتح کیسے ملتی؟ ہم 9 مئی والے نہیں، 10 اور 28 مئی والے ہیں۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند ہے اور رہے گا۔ افواج پاکستان نے جنگ لڑی اور قوم سے سپورٹ کیا۔ ہم جس طرح جنگ جیتے ہیں اس سے ہمارا مستقبل محفوظ ہوا ہے۔ مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کا خیر مقدم، دونوں ملکوں کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کو سراہیں گے۔ امن کے قیام کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ محمد بن سلمان کا خلیج تعاون کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کی خواہش کا اظہار۔ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تہران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ملکوں کے درمیان فضول پراکسی وار کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا حماس سے تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ، کہا غزہ میں امن کی بحالی ضروری ہے، یرغمالیوں کی رہائی غزہ میں امن کی بنیادی شرط ہے۔ امید ہے پاکستان اور بھارت جنگ بندی برقرار رکھیں گے۔ ممکن ہے کہ امریکہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کو عشائیے پر اکٹھا کر لے۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ لڑائی چھوڑیں، تجارت کریں، جنگ سے لاکھوں لوگ مر سکتے تھے، جنگ بندی کرانے پر فخر ہے۔ ٹرمپ کا سعودی امریکہ انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کے بعد قطر کا دورہ۔ دوحہ ایئرپورٹ پر امیر قطر شیخ تمیم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا۔ شاہی محل آمد پر امریکی صدر کو گارڈ آف آنر پیش۔ امریکہ اور قطر کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے کا معاہدہ۔ صدر ٹرمپ اور امیر قطر شیخ تمیم نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ قطر ایئر ویز کے امریکی بوئنگ طیارے کی خریداری کے معاہدے پر دستخط۔ امریکہ کے پاس بہترین دفاعی ہتھیار ہیں، معاہدہ خوشائند ہے۔ بوئنگ طیاروں کا معاہدہ $200 ارب سے زیادہ کا ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے قطر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ ایران کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، قطر کے لیے کچھ ایسی چیزیں کریں گے جن سے وہ خوش ہوں گے۔ خلیجی ممالک کا دورہ اسرائیل کے لیے اچھا ثابت ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ منڈا کرتی کے آگے نہیں جھکیں گے، آپ یہاں کیا ہمیں ڈرانے آئے ہیں؟ ایرانی صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایران کی ترقی کے راستے میں امریکی پابندیاں حائل ہیں۔ ایران امریکہ سے حقیقت پسندانہ طرز عمل کی امید رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی صدر کے بیان پر موقف۔ پاکستان کو IMF قرض پروگرام کی دوسری قسط موصول۔ پاکستان کو $1 ارب 2 کروڑ 30 لاکھ منتقل۔ IMF سے ملنے والی رقم کو 16 مئی کو اسٹیٹ بینک ذخائر میں شامل کیا جائے گا۔ اقتصادی میدان میں پاکستان کی کارکردگی معاشی کرشمہ قرار۔
پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کار بعد میں پچھتائیں۔ عالمی مالیاتی جریدے بیرن کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری۔ پاکستان میں گزشتہ 2 سال کے دوران بہتر معاشی اصلاحات کا اعتراف۔ مہنگائی 40% سے کم ہو کر 0 ہو چکی ہے۔ 2031 میں میچور ہونے والے یورو بانڈ کی قیمت 40 سے بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج انڈیکس بڑھ کر 3 گنا ہو چکا۔ مجموعی قومی پیداوار کی شرح گزشتہ سال 2.5% تک واپس آئی۔ آئی ٹی میں پاکستان کی آمدنی $3 ارب سالانہ تک پہنچ چکی ہے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ واگا اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قیدی کا تبادلہ۔ پاکستانی حکام نے بی ایس ایف اہلکار پورم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا۔ پنجاب رینجرز کے اہلکار محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے سپرد کیا گیا۔ بھارت کے خلاف تاریخ ساز کامیابی کا جشن۔ کوئٹہ میں حکومتی اتحاد کے زیر اہتمام جشن فتح کا جلسہ۔ بلوچستان بھر سے ریلیوں کی شکل میں شہریوں کی شرکت۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے عوام فوج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا ہر اول دستہ ہے۔ دہشت گردوں کو بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم پی ایل اے بھارت کی پراکسی ہے۔ معصوم شہریوں پر حملے بلوچ روایات نہیں ہے۔ بندوق کے زور پر نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کی برسی۔ مودی سرکار ہردرمی پر اتر آئی۔ بھارت نے پاکستان میں سکھوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ مودی سرکار نے سکھوں کو پاکستان جانے سے روک دیا۔ 500 سکھ یاتریوں کے پاکستان کے دورے پر غیر یقینی صورتحال۔ بھارت نے سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتے ہوئے کرتارپور راہداری کو بھی بند کر رکھا ہے۔ مودی کی متعصبانہ سوچ نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی سرزمین سکھوں کے لیے بھی تنگ کر دی۔ مودی سرکار کا آزادی صحافت پر حملہ۔ غیر ملکی میڈیا نشانے پر دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت میں گودی میڈیا کو کھلی چھوٹ۔ بھارت میں ملکی اور غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی پابندیوں کی زد میں۔ بھارت میں چین اور ترکیہ کے حقائق پر مبنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز مکمل بلاک۔ گلوبل ٹائمز، سنہوا نیوز اور ٹی آر ٹی ورلڈ جیسے معروف چینلز کو بھارت میں پابندی کا سامنا ہے۔ مودی کی آزادی صحافت پر حملے کے خلاف سکھ تجزیہ کار بھی بول اٹھے۔ مودی ہندوتوا کا سپورٹر ہے۔ مودی سرکار سے اپنی ہار تسلیم نہیں ہو پا رہی۔ سکھ تجزیہ کار پاکستان کا ساتھ کیوں دیا؟ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے ترکیہ آذربائیجان کی اشیاء کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ پورے انڈیا میں ترکیہ آذربائیجان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ سیز فائر پر ٹرمپ کے بیان کو بھارت نے کھلے عام مسترد کر دیا۔ بھارتی سیاستدان پرکاش امبیڈکر کی مودی سرکار پر شدید تنقید۔ کہا کہ امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کیا، بھارت کو خبر تک نہ ہوئی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے خود ہی انڈیا پاکستان جنگ ختم کر دی۔ مودی اور بھارتی دفتر خارجہ نے سیز فائر پر مکمل چپ سادھ لی۔ ٹرمپ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے بھارت کی قومی سلامتی کا مذاق بنا دیا۔ مودی کی ناکامی ہے سیز فائر کی خبر امریکی صدر سے سننا پڑی۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارت کے خطوط کا جواب دے دیا۔ معاہدہ مکمل طور پر نافذ العمل اور فریقین پر لازم ہے۔ سنتاس معاہدے میں معطل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا معاہدے کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہوگی۔ سنتاس معاہدہ ایک بین الاقوامی ذمہ داری ہے جس کی پاسداری ضروری ہے۔ پاکستان معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ 9 مئی کے گھراؤ کے 12 مقدمات۔ عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی کا پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ بھی کروانے کی اجازت دے دی۔ پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں تفتیش کی اجازت۔ 26 مئی کو رپورٹ طلب کر لی۔ اے ٹی سی جج منظور علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی معاف کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہٹ درمی اور انا کا مسئلہ بنانے والے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بجٹ آنے والا ہے، بانی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔
بانی پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی کم تھی، بانی پی ٹی آئی کے بچوں کی ویڈیو بارے کچھ نہیں کہہ سکتا، اصل ہے یہ جعلی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا ٹاک۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار، دادو سبی تربت میں پارہ 45 ڈگری کو چھو گیا، روہڑی، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، جیکب آباد، لاڑکانہ میں 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لاہور، پشاور 42، اسلام آباد 39، کراچی اور کوئٹہ میں 36 ڈگری رہا۔ اگلے 3 سے 4 روز کے دوران مئی کی پہلی گرمی کی لہر کی پیش گوئی۔ کل سے ہوا کا زیادہ دباؤ ملک کے بیشتر علاقوں میں اثر انداز ہوگا، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ پر ظالمانہ حملے تیز کر دیے، خیموں، پناہ گاہ، سکولوں اور اسپتالوں پر حملے نہ تھم سکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,908 ہو گئی، 1,19,721 زخمی ہو چکے۔ حماس کی اسرائیلی فورسز کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا کہ غزہ میں گھروں پر بمباری سے نتن یاہو کو فتح کی کوئی صورت نہیں ملے گی۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم کے لیے امریکی اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی حکومت سے غزہ میں 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں ایران اور چین سے تعلق رکھنے والے 6 افراد اور 12 اداروں پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیاں ایران کے بیلسٹک میزائل کے لیے پرزے تیار کرنے والی کمپنیوں پر لگائیں۔ پابندیوں کا مقصد ایران کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون کے پرزوں کی فراہمی سے روکنا ہے، امریکی محکمہ خزانہ۔ فرانسیسی صدر کی روس کو نئی پابندیوں کی دھمکی، روس نے یوکرین کے ساتھ سیز فائر معاہدہ نہ کیا تو خمیازہ بھگتے گا۔ ترکیہ میں مذاکرات ناکام ہونے پر روسی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ میں پالیسی شرمناک ہے، غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کو قحط اور فاقوں میں ڈال دیا گیا۔